بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی۔ حضرات عزیز وقار، محرم الحرام کا مہینے کے بعد سفر المسفر کا مہینہ ہے، جس میں چند بدعات، چند ایسی عادات جو شرک کے مترادف ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور پہ کہا جاتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ لے وہ منحوس کی علامت ہے۔ صبح سویرے دکان پر کسٹمر کا آنا، خالی لٹا دینا، یہ منحوسی کی علامت ہے، یا تیرا تیری کی رسم ہے، یا اس کے علاوہ یہ عام کہا جاتا ہے کہ 1,80,000 بلائیں صرف سفر میں آتی ہیں، یا کالے چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تمام توہم پرستی، اوہام پرستی، اسلام میں ان کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے توکل علی اللہ کا درس فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کہ جب ہم ایسی توہمات پر یقین رکھنا شروع کر لیں، ایسی توہمات کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیں کہ خدا نخواستہ فلاں چیز ہمارے لیے نحوست ہو سکتی ہے، فلاں چیز ہمارے لیے یہ اس کی وجہ سے ہم پر کوئی بیماری آ سکتی ہے، یا کوئی بلا یا مصیبت آ سکتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ توہم پرستی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہی درس دیتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کیجئے کہ جس کو موت ہی نہیں آتی۔ تو گرامی قدر، یہ ساری شرک، بدعات، خرافات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل عرب یہ جاہلیت اس وقت پائی جاتی تھی۔ طیر جو بدفعلی کو لیا جاتا ہے، اصل میں یہ طیر پرندے سے مراد ہے۔ اہل عرب جو پرندے کو اوپر اڑاتے تھے تو اگر وہ دائیں جانب چلا گیا تو اس سے اچھی فال مراد لیتے تھے، اگر بائیں چلا گیا تو اس سے بری فال مراد لیتے تھے۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، کہ اچانک ایک پرندہ چیختے ہوئے گزرا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہنا شروع کر دیا، لا خیر لا خیر، اس میں بدفعلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں خیر اور شر کسی سے نہیں ہوتی، بلکہ خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھائی یا برائی کا پہنچنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کوئی چیز نحس نہیں ہوتی، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، بلکہ ساری کی ساری خیر، شر، اچھائی، برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بدعات سے بچنے کی ایک دعا فرمائی ہے، سنن نبی داؤد شریف کے حدیث مبارکہ، اس میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بدعات دیکھے یا خرافات ایسی دیکھے جو سفر و مسفر میں خاص کر جو کی جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ باقی ایام میں الو وغیرہ کے لحاظ سے، یا اپنے گھر میں نومولود بچہ ہو تو کوئی عورت آ جائے اس کو نحوس سمجھنا، یا کوئی دولہے وغیرہ کو جب شادی وغیرہ کی تقریبات ہو جائے تو اس کو چھری پکڑا دینا یا لوہا پکڑا دینا، صبح سویرے اگر دکان پہ خالی ہاتھ کسٹمر چلا گیا اس کو نحوست سمجھنا، ان تمام خرافات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی اس کو ایسی چیز کو دیکھے تو اللہ سے ان الفاظ میں دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت
ولا یأتی بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بندہ پڑھے گا یہ توہم پرستی اوہام پرستی یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اسے ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔